بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذی وقار اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج درس شریف کے موضوع سے ہٹ کر دو موضوعات پر ہم نے تھوڑے تھوڑے وقت میں گفتگو کرنی ہے۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب بندے کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ خبر سن کے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اس آیہ کریمہ کا سے مراد کفار و مشرکین ہے کہ جن کا نظریہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں ثابت کرتے تھے۔ سبحان اللہ نہیں، استغفر اللہ۔ اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں ثابت کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں چونکہ یہ بھی نظر نہیں آتے اور عورت بھی اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی ہے، تو اللہ کے لیے یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، حالانکہ اس کی شان یہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا ہے، نہ وہ پیدا کیا گیا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس خبر کو یعنی اللہ کے لیے تو بیٹیاں تصور کرتے تھے، تو جب ان کو بیٹیوں کی خبر دی جاتی تو ان کے منہ سیاہ ہو جاتے، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور بیٹے اللہ کی نعمت ہے۔ جو اللہ کی رحمت اور نعمت میں یہ فرق ہوتا ہے۔ نعمت کے بارے میں ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تمہیں کوئی بھی نعمت عطا کی جائے گی تو قیامت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس نعمت کو کس طرح استعمال کیا ہے۔ لیکن جو رحمت ہے ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، یعنی رحمت کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، رحمت بے حساب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے ہاں 3 بیٹیاں ہوئیں، اس نے ان کی تعلیم و تربیت کر کے ان کے بیاہ کر دیے تو فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 1 بیٹی ہو، تو فرمایا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ایک نے عرض کیا حضور جس کی کوئی نہ ہو، فرمایا جس کا کوئی نہ ہو اس کا میں تو ہوں نا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے زمانہ جاہلیت میں 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کر چکا ہوں اپنے قبیلے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام قبل از گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی اسلام لانے سے پہلے جو گناہ ہوئے وہ اسلام کی برکت سے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسلام کے اندر اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے لیے توبہ استغفار ہے۔ ایک اور آ کے بندے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو نہلا دو، اس کو تیار کر دو۔ جب اس نے تیار کر دیا میں اس کو جنگل میں لے گیا، میں نے اس کو گہرے گڑھے میں کھود دیا، زندہ درگور کر دیا۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آج مجھے اس کی یاد ستاتی ہے، آج اس کی آوازیں میرے کان میں سنائی دیتی ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے یہ موضوع میں نے رکھا کیوں؟
آج کے دور میں بھی کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں، اور بیٹیوں کو کوئی عجیب سی چیز سمجھا جاتا ہے، منحوس سمجھا جاتا ہے۔ شاید آپ نے کل کی خبر پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، سوشل میڈیا پہ ایک خبر گردش کر رہی ہے، پتہ نہیں اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے، اس کی بیوی کا قصور ہے نہیں ہے، ہمیں نہیں علم، ہم نے تو بیٹی کی عزت کو دیکھنا ہے کہ بلا 7 دن کی بیٹی، کتنے دن کی؟ 7 دن کی، اس کے سگے باپ نے اس کو 5 پھیر لگائے، 5 پھیر لگائے، ایک بھی نہیں۔ اس ننھی جان کا قصور کیا تھا؟ اس کا یہ قصور تھا کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا تھا، اس کے گھر میں وہ پیدا ہو گئی تھی۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور میرا بیان حکومتی ایوانوں تک پہنچتا ہے کیونکہ یوٹیوب اور فیس بک اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو قرار واقع سزا دی جائے، ایسے لوگوں کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کو قرار واقع سزا دی جائے، اس کو لٹکایا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ بیٹی کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس کا کیا قصور تھا ننھی جان کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کفار و مشرکین نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، آج حضور کا کلمہ پڑھنے والے کچھ بدبخت بھی ایسے موجود ہیں، کچھ بدبخت ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بیٹیوں کو بہت بڑی نوست سمجھتے ہیں۔ بھائی اس نے یہ نہیں سوچا کہ میری ماں بھی تو کسی کی بیٹی ہے، میری بہن بھی تو کسی کی بیٹی ہے، میری خالہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، میری پھوپھی بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اور میری بیوی بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ اتنی بے شرمی ہو گئی ہے، اتنی ہم بے حس ہو چکے ہیں، اتنے ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں، اس لیے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ ایسے بندوں کو قرار واقع سزا دی جائے۔ اس کی ماں کا قصور تھا یا نہیں تھا ہمیں نہیں اس بات کا علم، ہمیں تو اس ننھی جان سے ہے کہ جس کو یار اتنا ظلم، اتنی زیادتی، اس کا تو ایک پھیر سے کام ہو گیا تھا، 5 پھیر لگائے۔ یار حد ہوتی ہے کوئی ظلم کی اس معاشرے میں، جس معاشرے میں اس طرح کے ظلم ہو رہے ہو، اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اللہ کا کرم اترے گا، اللہ کا فضل اترے گا، اللہ کے انعامات اتریں گے؟ بالکل نہیں اتریں گے۔ لہذا ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے التجا ہے اللہ ہمیں بیٹیوں کا ادب کرنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔